اسرائیل کو حالیہ جنگ کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اسرائیل میں اکنامک کرائسس آ گیا ہے، جی ڈی پی میں بہت بڑی گراوٹ سامنے آ گئی ہے، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں جو کلینک ہے، جو ہسپتال ہے، وہاں نفسیاتی مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ پورے ملک میں افراتفری ہے، ہر طرف احتجاج ہے، اور اسرائیل کی سرکار پر اپنے قیدیوں کو، یرغمالیوں کو ریلیز کرانے کے لیے حماس کے ساتھ جنگ بندی کرنے کا، سمجھوتا کرنے کا دباؤ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اسرائیل میں اکنامک کرائسس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پچھلے 100 دنوں میں جس طرح اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا ہے، بمباری کی ہے، اس کی وجہ سے وہاں کی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑا ہے، اور جی ڈی پی میں 6% سے زیادہ کی گراوٹ سامنے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں ڈیولپمنٹ تھا، جو ترقی کی شرح تھی، اس میں بھی 2 پوائنٹ کی کمی آ گئی ہے، اور یہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے پورے اسرائیل میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ وہاں کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے، یعنی اسرائیل نے جو جنگ چھیڑ رکھی ہے غزہ پٹی پر، اس کی وجہ سے معیشت کم ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے ریزرو آرمی میں بہت سارے ہیومن ریسورسز کو جمع کر رکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو، عوام کو ان کے کاموں سے ہٹا کر آرمی کے کام میں لگا دیا ہے، تو ان سب کا بھی اثر پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے لگاتار اسرائیل کی اکنامی خراب ہوتی جا رہی ہے، نیچے گرتی جا رہی ہے، اور اس سے ابھرنے میں اسرائیل کو آئندہ دنوں میں برسوں وقت لگے گا۔ جو تخمینہ سامنے آیا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے 150 بلین شیکل، شیکل اسرائیل کی کرنسی کا نام ہے، اس کو اگر ڈالر میں کنورٹ کیا جائے تو 40 ارب ڈالر اسرائیل کا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے، اور جو اگلا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اسرائیل میں، اس میں اور بڑے نقصان کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ اب اپنی ہی سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں جنگ بندی کرنی ہوگی، حماس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوگا، اور اپنے قیدیوں کو بھی آزاد کرانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں جو کلینک ہے، جو چھوٹے چھوٹے ہسپتال بنے ہوئے ہیں، یا جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس نفسیاتی مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ نفسیاتی مریضوں کی اسرائیل میں لائن لگ گئی ہے، اور اس میں دونوں طرح کے مریض شامل ہیں۔ عام شہری بھی حماس کے خوف کی وجہ سے، حماس کے حملوں کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں اسرائیل نے اپنی سینا کو غزہ پٹی بھیجا تھا، لیکن جب غزہ پٹی سے اسرائیل کی سینا واپس اپنے ملک آئی ہے تو بڑی تعداد میں نفسیاتی مریض بن گئی ہے، ان کا علاج چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے ایک سپاہی نے اعتراف کیا تھا کہ حماس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو پیشاب ہو جاتا تھا، رات کو بستر پر ہی پیشاب کر بیٹھتا تھا، سپنے میں اسے حماس کے لڑاکے اور مجاہدین نظر آتے تھے، اور وہ ڈر کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اسرائیل کے ایک اور سپاہی کا انٹرویو سامنے آیا تھا جس میں اس نے اپنی ہی سرکار پر سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا، ہماری سرکار نے ہمیں مرنے کے لیے غزہ پٹی میں بھیج دیا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں ہے حماس کے لڑاکے، اور اچانک سے حماس کے لڑاکے مجاہدین نمودار ہوتے ہیں، ہم پر فائرنگ کرتے ہیں، ہماری گاڑیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے سوچنا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے وہ زمین ہے، ان کے وہاں ٹنلز موجود ہے، وہ سرنگوں میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے سرنگ کا پتہ نہیں لگ پاتا، اس لیے وہ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں بلکہ آج سے 1 مہینہ پہلے حماس کے سینئر رہنما یحییٰ السوار نے بھی سامنے آ کر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب تک 5000 سے زائد اسرائیلی سینا کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، ان پر حملہ کیا ہے، جس میں 1/3 مکمل طور پر ہلاک ہو چکی ہے، 1/3 شدید زخمی ہے جس کا علاج ناممکن ہے، اور 1/3 نفسیاتی مریض بن چکی ہے، وہ بھی کسی کام کے قابل نہیں ہے۔ تو 5000 اسرائیلی سپاہی کی جو تباہی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے بڑا نقصان اسرائیل کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اب تک 2000 سے زائد اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کو، ٹینکوں کو، بلڈوزر کو حماس کے لڑاکوں نے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ فگر بھی کم نہیں ہے۔ جو ایکسپرٹ ہے، جو تجزیہ کار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو اکنامک کرائسس ہے، جو معاشی نقصان ہے، وہ زیادہ اسرائیل کے لیے میٹر نہیں رکھتا، کیونکہ دنیا بھر میں جو زائنسٹ عزائم کو فروغ دیتے ہیں، جو اسرائیل کے سپورٹر ہیں، وہ پیسہ بھیج کر اسرائیل کے اکنامک کرائسس کو دور کر سکتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، برطانیہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، فرانس، جرمنی اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، اس لیے
इकोनॉमिक क्राइसिस की कमी को पूरा किया जा सकता है, और इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा बड़ा इजराइल में इशू नहीं है। इन लोगों को पता है कि हमारा ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। जो सबसे बड़ा दर्द सर इजराइल के लिए बना हुआ है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ परेशानियाँ बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, वो है 5000 से ज़ायद फ़ौजियों का कत्ल, नफ्सियाती मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद, और फिर इजराइल के लोगों में डर और खौफ। 2 महीना पहले अल जज़ीरा की रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था 4 लाख इजराइलियों ने, यानी इजरायली शहरी जिनके पास डबल शहरियत थी, उन्होंने इजराइल को छोड़ दिया है, यूरोप और दूसरे मुल्कों में जाकर दोबारा रहना शुरू कर दिया है। इजराइल के एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ लगी हुई थी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और उन लोगों ने तस्लीम कर लिया कि इजराइल में अब अमन नहीं आ सकता है, वहाँ सलामती मुमकिन नहीं है, हमास की तरफ से हमला होता रहेगा। तो ये इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा हमास ने जिस तरह इजराइल की आर्मी को एक्सपोज कर दिया, उसकी एजेंसियों को एक्सपोज कर दिया, IDF का जो एक हल्ला मचाया गया था उसको एक्सपोज कर दिया, तो ये सब भी इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब आइंदा दिनों में लोग इजराइल के हथियार पर, उसके असलहा पर, उसकी एजेंसी पर, उसकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करेंगे कि तुम जब हमास का मुकाबला नहीं कर सके, जब तुम हमास का अंदाज़ा नहीं लगा सके, अपने यरगमालियों को तुम्हारी टेक्नोलॉजी तलाश करने में नाकाम रही, तो तुमसे हम किस बुनियाद पर मुआहदा कर सकते हैं, किस बुनियाद पर तुम्हारे हथियार को, तुम्हारी टेक्नोलॉजी को हम ले सकते हैं। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम खुद अपना बचाव नहीं कर सकते हो, तो क्यों हम लाखों अरबों रुपया देकर तुम्हारी टेक्नोलॉजी को, तुम्हारे हथियार को खरीदे। तो ये इजराइल का सबसे बड़ा तारीख का नुकसान है, और यहाँ से इजराइल को जो धचका लगा है, जो धक्का लगा है, वो उसके जवाल का आगाज़ है, और इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इसी वजह से पिछले 70 सालों में 7 अक्टूबर के वाक़े को इजराइल के लिए सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।